خدا ان کے نام کی تعریف اور حمد ہوتی رہے اور ہم اسی طرح خدا ان کے نام کو جلا دیتے رہیں اور دعا کریں۔ خدا مند آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیری تعریف اور تیری حمد کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی واحد قدوس خدا ہے جس نے تمام کائنات کو بنایا اور ہمارے لیے فکر رکھتا ہے کہ ہم بھی خداوند جس طرح تو نے ہماری بہتری کے لیے کام کیے، ہم بھی اس طرح دوسروں کی بہتری کے لیے کام کریں، اور اس کا اجر ہمارے پاس موجود ہے جو خداوند یسوع کے وسیلے سے ملا ہے۔ خداوند ہمارے ساتھ ہو۔ آج ہمیں جو پاک کلام میں دھندلا سا نظر آتا ہے، ہماری آنکھوں کو کھول تاکہ ہم اسے لائق طور سے دیکھ سکیں، اور آج جب ہم سنتے ہیں تو خداوند ہمارے کانوں کو کھول تاکہ ہم تیری آواز کو سنیں اور اپنے دلوں کو بند نہ کریں۔ خداوند ہمیں سمجھنے والی عقل اور پرکھنے والا دل عطا فرما، یسوع نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ بھائی اور بہنوں، ہم جانتے ہیں کہ عمل ہر کوئی کرتا ہے۔ جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، تعلیم اسی لیے حاصل کرتا ہے کہ عمل کرے، اور جب عمل کرتا ہے تو اس میں اس کی اپنی ایک مرضی پائی جاتی ہے، جس مرضی سے اسے نفع یا نقصان اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر تو وہ محنت اور ایمانداری سے اس عمل میں جس کو کہ ذمہ داری کے طور پر دیا گیا، بخشا گیا، وہ ادا کرے، کیا محنت ایمانداری ادا کرے اس میں، تو اس میں برکات کا ہونا ضروری ہے۔ ہم آج پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور دوسرے تمثیل میں سے اور فلپیوں میں سے اور پہلے پطرس میں سے چند پوائنٹس دیکھیں گے جو محنت اور ایمانداری کے متعلق موجود ہیں، اور انہی سے ہم سیکھیں گے اور پائیں گے، کیونکہ اب عمل کا وقت ہے اور عمل میں ایمانداری اور محنت ضروری ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 16ویں آیت نکال لیجئے۔ جینیسس چیپٹر 2 ورس 16۔ یہ ہے نیک اور بد کی پہچان، نیک اور بد کی پہچان۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے 16ویں آیت میں، اور خداوند نے آدم سے کہا اور حکم دیا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک اور بد کی پہچان کے درخت میں سے کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے کھایا تو مرا، جس روز تو نے کھایا تو مرا۔ تو بھائیو، ایک ہماری پہچان یہ ہے، ایک ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ خداوند نے اگر وہ پہچان نہ ہمیں دی تو ہمارے ساتھ سراسر ناانصافی ہے، اور خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم مریں، تو لہذا اس نے اس نیک اور بد کی پہچان کے درخت میں سے نہ کھانے کو کیوں کہا؟ اگر تو وہ نہ کھانے کے لیے ہمیں حکم دیتا ہے تو یہ انسانی جو نسل کے لیے ایمانداری نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ لہذا یہ کیا وجہ ہے کہ خداوند نے کہا؟ وجہ اس کی صرف یہی ہے
اپنی مرضی پوری کرنا. جس طرح پہلے خدا نے فرشتوں کو بنایا، لوسیفر فرشتے کا حوالہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، بنایا اور اسے برکت دی اور اسے پورا اختیار دیا گیا، لیکن اس کریشن نے اپنی مرضی کی، اس مخلوق نے اپنی مرضی کی. اسی طرح پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب میں جتنی بھی 6 دن میں کریشن بنی ہے، جو مخلوق خداوند کا کہنا نہیں مانتی، اس کا کردار جو ہے وہ خدا کے خلاف گنا جاتا ہے اور وہ اچھا پھل نہیں لاتی. اس میں توکل کی بات ہے، اور توکل جب ہم خداوند پہ کرتے ہیں تو اس کا کام اور اس کی ذمہ داری ہم پر شروع ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم اپنے آپ پر توکل کرتے ہیں، اپنی مرضی کو پورا کرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری چاہے اچھی ہو یا نقصان ہو اس سے بھگتنی پڑتی ہے، کانسیکوینسز اس سے بھگتنے پڑتے ہیں. لہذا خدا جانتا تھا، خدا کو پتا تھا کہ جس طرح فرشتوں نے نافرمانی کی اور ان کی روحیں وہ شیطان کے اختیار میں چلی گئیں، خلاف ورزی کے خلاف چلی گئیں، اس لیے خدا باپ انسان کے لیے بھی یہی فکر رکھتے تھے. انہیں فکر تھی کہ اگر نیک اور بد کی پہچان، اگر انہوں نے نیک اور بد کی پہچان کا درخت کھا لیا تو ان میں ان کی ایک اپنی مرضی شامل ہو جائے گی، اور جس وہ اپنی مرضی سے وہ ہمیشہ بد کی طرف متوجہ ہوں گے، بدی کی طرف متوجہ ہوں گے، اور اس طرح میں جو ان کی فکر کرتا ہوں مجھ سے دور ہو جائیں گے. جس کی وجہ سے خداوند نے کہا کہ تو باغ میں سے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن نیک اور بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا، اس لیے کہ خدا جانتا تھا، خدا کو پتا تھا کہ انسان نے جس دن یہ پھل کھایا اس نے اپنی مرضی پوری کرنی ہے. اور اپنی مرضی میں اب فطرت انسان کی دیکھیں کہ محنت سے جی چرانا، محنت سے جی چراتا ہے، چاہے کام ہو، چاہے کھیتی باڑی ہو، چاہے سیکھنا ہو، تعلیم حاصل کرنا ہو، محنت ضروری ہے. اور یہ فطرت ہے انسان کی کہ محنت سے وہ جی چراتا ہے اور خدا کی برکات نہیں حاصل کرتا. تو لہذا اس لیے خدا نے انسان کو کہا کہ اپنی مرضی پوری نہ کرنا بلکہ مجھ پر توکل کرنا. کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو انسان پر توکل کرتا ہے وہ ہمیشہ گرتا ہے، اور جو خدا پر توکل کرتا ہے وہ ہمیشہ سرفراز کیا جاتا ہے. اس کی مثال، اپنی مرضی کی مثال ہم دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں دیکھتے ہیں. دوسرا تیموتھیوس پہلا باب 7ویں آیت، 2 Timothy chapter 1 verse 7 میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. آپ جانتے ہیں کہ خداوند سے پہلے، یسوع المسیحی سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ان میں خوف اور دہشت پھیلا رہتا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے ہی غلطیوں سے خدا کی نظر سے گر جاتے، اور جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس عمل میں وہ ہمیشہ بدی کی طرف بڑھتے. اگر محنت ہوتی
ان کے کاموں میں اور ایمانداری میں تو خداوند انہیں اجر دیتا، جس طرح اس نے 12 قبیلوں کو دیے اور جس طرح نئے عہد نامے میں اس نے 12 شاگردوں کو دیے۔ تو لہذا اب ہمارے لیے یہ ہے کہ قدرت، محبت ہم میں ہے اور تربیت ہم میں ہے، اور تربیت جو ہے وہ محنت سکھاتی ہے اور ایمانداری سکھاتی ہے۔ ترتیب وار سے ہم کسی کام کو ادا کرتے ہیں تو ہم میں محنت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور ایمانداری تربیت کے لحاظ سے، ترتیب کے لحاظ سے ہم ادا کرتے ہیں۔ جب اس میں ترتیب یا تربیت نہیں ہوتی تو وہ ایمانداری سے کام نہیں ہوتا۔ لہذا اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ جبکہ نوکر یا غلام اپنی مرضی کرتا ہے، اپنے مالک کی مرضی کو پورا نہیں کرتا، یا اپنے بادشاہ کی مرضی کو پورا نہیں کرتا، یا کاہن کی مرضی کو پورا نہیں کرتا، تو کیا ہوتا ہے؟ نقصان اٹھاتا ہے، جس کی وجہ سے خدا نے انہیں 10 حکم دیے تھے، اور 10 حکموں پر چلنا ضروری تھا، اس لیے کہ وہ تربیت، ایمانداری اور محنت حاصل کریں، جس سے قدرت جو ہے اور وہ محبت جو ہے انکنڈیشنلی وہ اس میں پائی جائے۔ لہذا اب دوسرا حصہ جو فلپیوں کے خط میں ہے وہ ہے خیال، ارادے اور فیصلے۔ خیال، ارادے اور فیصلے جو ہیں وہ محنت سکھاتی ہیں اگر ایمانداری سے ادا کیے جائیں۔ اس کے لیے نرم مزاج ہونا ضروری ہے، اور نرم مزاجی کے ساتھ خداوند کے ہم قریب آ جاتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں فلپیوں کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 4 سے 6 آیات تک۔ فلپیوں کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 4 سے 6 آیات تک لکھا ہے۔ فلپیوں چیپٹر 4 ورس 4 to 7۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو، تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو۔ خداوند قریب ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواست، دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا وہ اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ تو بھائی اور بہنوں، خوشی، جوائے جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ملتی ہے، اور خوشی اور جوائے اسی وقت ملتی ہے جب ہر کام جو ہے وہ محنت اور ایمانداری کے ساتھ کیا جائے، اور اگر اس میں محبت ہے تو اس کی نرم مزاجی جو ہے وہ خداوند کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے، جو کہ 5ویں آیت میں لکھا ہے، تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو۔ خداوند کی نرم مزاجی یہی ہے، اس کا فضل اور اس کا گریس یہی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے دے دیا، اور اب ہماری بھی یہ مرضی ہے کہ ہم اپنے خیال، ارادے، کام، فیصلے جو ہیں وہ خدا کی اس مرضی کے مطابق جو نرم ہے وہ ادا کریں، تاکہ وہ نرم مزاجی جو خدا کی ہے وہ ہم میں ظاہر ہو۔ اور یہ جان رکھیں کہ خداوند قریب ہے۔ ایسا نہ سوچیں کہ اگر ہم نرم مزاجی نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے جو ہمارے بہت قریب ہے اس کی مرضی کے مطابق ہم وہ حکم ادا نہیں کرتے جو اس نے ہمیں بتایا ہے اور سکھایا ہے، اور اس طرح ہم وہ
کانسیکوینسز بھگت لیتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو۔ فکر انسان اسی بات کی کرتا ہے جب مالک یا کاہن یا رہنما کی مرضی کے مطابق، جیسا اس نے بتایا ہے، ایمانداری اور محنت سے نہیں ادا کرتا۔ جب ایمانداری اور محنت سے ادا کرتا ہے تو لکھا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ جب ہم اس پر توکل کرتے ہیں، اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو وہ ہمیں امید، فضل اور صبر دے دیتا ہے، اور اس کے وسیلے سے وہ پوری ہوتی ہیں، اور اس طرح ہمارے دلوں کے خیالوں کو اور ارادوں کو اور فیصلوں کو ہم مسیح میں محفوظ کر لیتے ہیں، جس طرح اس خداوند نے ہر بات کو قبول کیا اور اسے آخری مرتے دم تک اپنے ساتھ قائم رکھا۔ لہذا اگر ہم کسی چیز کو بوجھ یا غفلت یا سستی کی وجہ سے ذہن میں لے لیتے ہیں تو وہ خوشی ہمیں حاصل نہیں ہوتی، اور اس میں زیادہ تر اپنی مرضی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں وہ بوجھ لگتا ہے۔ جب بھی ہم بوجھ کا فکر کرتے ہیں تو خداوند کی خوشی جو ہے اس میں شامل نہیں ہوتی، کیونکہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ متی کی انجیل اس کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ اے درد اور بوجھ کے تھکے ماندے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو لہذا بوجھ اسی وقت محسوس ہوتا ہے جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں اور روح کی بات کو نہیں مانتے۔ پھر ہم پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ فکر بھی اسی وقت ہوتا ہے جب ہم محنت، ایمانداری کے ساتھ تربیت حاصل نہیں کرتے تو ہم میں فکریں پیدا ہو جاتی ہیں، تو جو عمل ہمارا ہوتا ہے ان میں برکت نہیں ملتی۔ اب ہم دیکھیں گے پہلا پطرس اس کا 5واں باب 5 سے 11 تک۔ پہلا پطرس اس کا 5واں باب 5 سے 11 تک ہم دیکھیں گے، جس میں فکر کے بارے میں لکھا ہے، اور یہ دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارا خداوند بھی ہماری فکر کرتا ہے اور ہم خداوند میں مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ 5واں باب 5ویں آیت میں، جو جوانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ بزرگ اپنے بڑھاپے میں اپنا کردار ادا کر لیتا ہے۔ بچہ جو ہوتا ہے وہ محنت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اسی ماں باپ کے متحد ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، لیکن محنت جسم کمزور ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ اس لیے جوانوں کو یہ ضروری ہے، جو کہ پہلا پطرس اس کا 5واں باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح دوڑتا پھرتا ہے کہ کس
को फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत रहो होकर और ये जान करके उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। अब्दबाद उसकी सल्तनत रहे। आमीन। अब क्यों लिखा हुआ है कि एक दूसरे के ताबे रहो? क्यों लिखा हुआ है कि अपनी कमर को फरोतनी के साथ मजबूत करो? और क्यों लिखा हुआ है कि ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे? कौन से वक्त पर सर बुलंद करे? इस वक्त पर कि जबकि हम खुदावंद के करीब उन दुखों से हट जाते हैं जो कि 10वीं आयत में लिखे है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। थोड़ी मुद्दत वो है जो हमारी जिस्मानी जिंदगी है। बाकायदा और लंबी मुद्दत और कायम रहने वाली मुद्दत जो है वो मसीह के पास है, मसीह की बादशाहत में है। तो लिहाजा यहां पर जो लिखा हुआ है कि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा, वो वक्त पर वो कि जब हम उसकी बादशाहत में दाखिल हो जाएंगे। तो लिहाजा ये थोड़ी मुद्दत जो है हमारे लिए, जब तक कि हम इस जिस्मों में है, ये मौजूद है। और इस थोड़ी मुद्दत के बाद हम खुदावंद के हमेशा कामिल और कायम और मजबूत रहने के लिए अब्दुल्लाबाद तक उसकी सल्तनत में शामिल होंगे। तो ये है फिक्रों की बात कि खुदावंद जिस तरह हमारी फिक्र करता है, हम भी उसकी उसी तरह फिक्र करें और मेहनत और ईमानदारी के साथ जो काम हमें सुपुर्द किया गया है वो हम अदा करें, चाहे दुनियावी हो चाहे रूहानी हो। जब हम खुदावंद के पास आते हैं तो ईमानदारी से सुने, ईमानदारी से पढ़ें और ईमानदारी से इन तमाम दोनों बातों को करने के बाद, सुनने और पढ़ने के बाद हम उस पर अमल भी करें। सिर्फ सुनते ही ना रहें, सिर्फ पढ़ते ही ना रहें, बल्कि अमल करें। जिस तरह कि आप जानते हैं कि मुकद्दस पौलुस ने तीमुथियुस को हदायत की थी कि मेरे हाथ रखने से जिस तरह तुझे बरकत मिली है, जो कि 6ठी आयत में है, दूसरा तीमुथियुस उसका पहला बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा हुआ है, इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बाद तुझे हासिल है। तो भाई और बहनों, इसी तरह हम भी उस मेहनत को जो खुदावंद ने हमें तरबियत के तौर पर दी है, हम उसे अदा करने में अपनी कोई कसर ना छोड़ें और हमेशा खुदावंद में मजबूत रहें और दूसरों को सिखाने के लिए खुदावंद का कलाम अपने दिलों में रखें। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकतों से माला माल करे। आमीन।